السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں 8ویں پارے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الانعام کی بقیہ آیتیں یعنی آیت نمبر 111 تا 165، اور دوسرا حصہ سورۃ اعراف کی ابتدائی 87 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ہٹ دھرمی بیان کی کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں اور جن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے اکٹھا کر دیں، جمع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر نبی کے دشمن جو ہوا کرتے تھے، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں یا وہ جنوں میں سے ہوں، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور پھر اس پیغمبر کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جو آپس میں وہ جو سازشیں کیا کرتے تھے اور آپس میں جو سرگوشیاں وغیرہ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی شان اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کا کلمہ یعنی قرآن سچائی اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہے۔ یعنی قرآن میں جتنی بھی خبریں اور باتیں موجود ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور قرآن کے اندر جتنے احکام، مسائل، تعلیمات دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذبح سے متعلق کچھ احکام اور مسائل ذکر کیے، اور جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یہ ذکر ہوئی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے تم کھاؤ، ایسے جانوروں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یعنی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو بغیر کسی کراہت کے انسان کو کھانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں تمہارے اوپر حرام تھیں اللہ نے ان کا تفصیلی ذکر کر دیا ہے، اس لیے جو حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو تم بغیر کسی شک اور شبہ کے کھاؤ۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے مراد ایک تو مردار ہے اور دوسرا وہ جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ نے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ اور یہاں پر جو جنوں اور انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ حلال اور حرام کے معاملے میں لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے ان کے وسوسوں کی پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تم نے حلال سمجھ لیا اور اس معاملے میں تم نے شیطانوں کی پیروی کی، تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔ کیونکہ حلال و حرام یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے جیسے انسان کو حلال حرام کا اختیار دے دے، یا اسی طرح سے جن کو حلال یا حرام کا اختیار دے دے، تو وہ اللہ رب العالمین کی یہ جو خاص صفت تھی اس کے اندر اس مخلوق کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات اور یہاں پر واضح کی ہے کہ اکثر لوگ حلال اور حرام کے مسئلے میں بغیر علم کے بہت سارے لوگوں کو صرف اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور چھپے ہوئے تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے مراد کون سی چیزیں، اس کے بارے میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد ان عورتوں سے زنا کرنا ہے کہ جو فاحشہ ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اور جنہوں نے بطور نشانی اپنے گھروں کے اوپر سیاہ رنگ کا جھنڈا لگا رکھا ہوتا تھا، تو ان سے بدکاری کرنا، ان سے زنا کرنا یہ
ظاہری گناہ ہے، اور باطنی اور پوشیدہ چھپا ہوا گناہ کیا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ بندہ دوستی لگا لے، تعلق قائم کر لے، اور پھر اس کے ساتھ بدکاری اور زنا کرے، تو یہ چھپا ہوا گناہ ہے، اور دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور ان کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت دی ہے اس کے معاملے میں دو قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبیوں پر آنے والی وحی اس کے اوپر ایمان لانے والے اور اس حق کو قبول کرنے والے، اللہ نے ان کے دلوں کو زندہ کر دیا اور اللہ نے ان کو نور ہدایت سے نوازا کہ جس کی زندگی میں، جس کی روشنی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ٹھہرے جو بڑے مجرم ثابت ہوئے اور اسی طرح سے رسولوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور انہوں نے یہ مطالبے شروع کر دیے کہ جو کچھ رسولوں کو دیا گیا ہے جب تک ہمیں نہیں دیا جائے گا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا اعلان فرمایا ہے کہ عنقریب ان کو ذلت پکڑ لے گی، اور اسی طریقے سے دردناک عذاب بھی ان کا مقدر بننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو، سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل اور سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ پھر قیامت کے حالات ذکر ہوئے کہ جنوں اور انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر جنوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے انسانوں کی اکثریت کو کیوں اور کیسے گمراہ کیا، اور وہاں پر ان سب سے، یعنی جنوں اور انسانوں سے سب سے سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے ہماری آیتیں تلاوت کرتے جو تمہارے اوپر اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو اس دن سارے کے سارے قسمیں اٹھا کر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، لیکن ہم ہی کفر کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتیں بڑی اہم ذکر کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، فرمایا کہ ہم ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانی مبتلا ہوتی ہے، تو ان کی سربراہی کے اوپر انہی جیسا انسان ہی مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم جرائم کے اندر مبتلا اور اسے نیک صالح دیندار حکمران مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی عام طور پر عام حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی قوم نیک ہو، اللہ کی فرما بردار، اور اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائے۔ عام حالات میں یا اکثر حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مفہوم بھی یہاں سے کچھ علماء نے اخذ کیا اور اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں ان کے بارے میں ایک چیز ذکر فرمائی کہ وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا تھا۔ مقصد یہاں پر یہ تنبیہ کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اے لوگو تم دنیا کے دھوکے اور فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ دنیا انسان کو اتنا دھوکہ دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کا انکار شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ تیرا رب کسی بستی کو، یعنی بستی والوں کو ظلم کرتے ہوئے ان کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ غافل ہوں، لاپرواہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے آگاہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بتاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے ان کے اوپر وحی نازل کر کے، اور جب وہ ہٹ دھرمی کے اوپر وہ قوم اتر آئے، حق کو قبول نہ کرے، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرماتا ہے اور ان کو پکڑتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 سے لے کر 150 کے اندر مشرکین کے شرک کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ وہ جانوروں اور کھیتی میں سے اپنے شریکوں اور بتوں کا حصہ مقرر کیا کرتے تھے۔ اصل میں یوں ہوتا تھا کہ وہ اپنے جانوروں میں سے، اور جو ان کی کھیتی باڑی اور اسی طرح سے کاشت فصل ہوتی تھی اس میں سے اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے اور اپنے بتوں کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے، اور پھر اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا وہ مہمانوں کو کھلانا، فقیروں پر خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس میں وہ خرچ ہوتا تھا۔ اور جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کے جو مجاور ہوتے تھے، مجاور جو بتوں کی خدمت کرنے والے اور اس قسم کے کاموں کے اوپر خرچ ہوتا تھا۔ اب ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کا جو حصہ مقرر کیا جاتا تھا،
اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ کم پڑنے لگ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کا حصہ پورا کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے گئے حصے کے اندر کچھ کمی واقع ہونے لگ جاتی تو بتوں کے حصے کو کم نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک بتوں کی عظمت اور ان کا خوف اللہ کے خوف اور تعظیم سے بڑھ کر تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر ہمیں اس بات کے یقین نہ آئے تو ہم اپنی آنکھوں سے آج ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو پیر پرستی، قبر پرستی، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے لیکن پیر کا ڈر ان کو ضرور ہوگا۔ اللہ کے عذاب کا پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے لیکن پیر کی ناراضگی کا ڈر ضرور ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد میں زندگی بھر 1 روپیہ تک نہیں دیں گے لیکن مزار پر ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نہیں دیں گے، ہمارے جانور، مویشی، کھیتی باڑی سب کچھ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس شرک کی صورت کی بڑی تفصیل کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ یہ جو شرک ہوتا تھا اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے یہ جانور اور یہ جو کھیتی ہے یہ صرف وہی استعمال کرے گا جس کو ہم اجازت دیں گے، ہر بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور کس کو اجازت ہوتی تھی؟ جو بتوں کے خادم اور مجاور ہوا کرتے تھے ان کو اجازت ہوتی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے، نہ ان پر کوئی بوجھ ڈالتے اور نہ ان کے اوپر سواری کرتے تھے، جیسا کہ سورت المائدہ کے اندر 5 قسم کے جانوروں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ذبح کرتے وقت صرف اس جانور کے اوپر اپنے بت کا نام لیتے، تو یہ بھی ایک جانور کے اندر شرک کی صورت تھی۔ اور چوتھی شکل یہ تھی کہ بتوں کے لیے جو وقف شدہ جانور تھے ان میں سے بعض جانور ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے جو زندہ بچہ نکلے گا وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ البتہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ مرد عورت سب کے سب برابر شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس شرک کی 3-4 صورتیں ذکر کرنے کے بعد اس کی مختلف طریقوں سے تردید کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ پر بہتان ہے، اور جو بہتان باندھنے والے اللہ کے اوپر عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، یعنی ان کو سزا ملے گی۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے باغات اللہ نے پیدا کیے ہیں جس میں سے پھل نکلتے ہیں، انار وغیرہ ان کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی کٹائی اور پھلوں کو توڑنے کے دن ان کا حق بھی ادا کرو۔ یعنی جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کا حق بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے لیے جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کے لیے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ باغات، پھل اللہ نے پیدا کیے، کھیتیاں اللہ نے پیدا کی، اور اس میں سے بتوں کا، مخلوق کا حصہ نکالا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی اللہ نے ان کی تردید فرمائی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور حد سے آگے بڑھنے کی سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق مخلوق کو اٹھا کر دے دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ وصیت کی تھی، یعنی جیسے تم اپنے بتوں کے لیے جانور چھوڑتے ہو یا اس قسم کے معاملات کرتے ہو، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، تو یہ تمہاری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں اور چیزیں ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جس کے ذریعے اللہ نے ان کا رد کیا ہے وہ یہ کہ محرمات کا ذکر کیا، مردار، بہنے والا خون، خنزیر، سور کا گوشت، غیر اللہ کے لیے دیا گیا جانور، ان کا ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ جو مجھ پر وحی آتی ہے اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے۔ یہ تمہارا بہتان ہے اللہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہارا جھوٹ ہے۔ مشرکین کی ایک کمزور دلیل کا ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، شاید انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم جو کام کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ اللہ نے پچھلی قوموں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا اور تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو عذاب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا چاہنا اس کے راضی ہونے کی دلیل تھا تو اللہ نے پھر ان کو عذاب کیوں دیا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اللہ کا چاہنا اور ہے اور اللہ کا راضی ہونا اور ہے، تو اس کو تم دلیل نہیں بنا سکتے ہو۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم باتوں کی طرف تنبیہ کی ہے کہ مشرکین کا اپنی اولاد کو قتل کرنا
اور اپنی اولاد کو قتل کرنے والے، اللہ پر جھوٹ بولنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ چیزوں کو حرام کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بعض جانور جو حرام کیے تھے ان کی بغاوت اور گناہوں کی وجہ سے، اور بعض جانوروں کی چربی جو حرام کی تھی اس کا ذکر بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی امت کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے اور شرک کرنے والے لوگ، ان کی خواہشات کی پیروی سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 بڑی اہم اور قیمتی وصیتیں کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں اپنے بندوں کو۔ پہلی وصیت کہ اللہ نے شرک کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ دوسری وصیت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری وصیت اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو اسی میں وہ منصوبہ بندی بھی آتی ہے علماء کے نزدیک کہ اگر کوئی انسان اس ڈر سے منصوبہ بندی کروا رہا ہے اور اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے مزید نہ ہوں، ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو کہاں سے لا کر کھلاؤں گا، تو یہ بھی اسی زمرے کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھوک کے ڈر سے اور اسی طرح سے فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتا، اس سے اللہ نے روکا ہے۔ چوتھی وصیت، ظاہری اور باطنی تمام قسم کی بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ پانچویں وصیت، ناحق قتل نہ کرو کسی کو۔ چھٹی وصیت، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ساتویں وصیت، ماپ تول کو پورا کرو۔ آٹھویں وصیت، عدل و انصاف والی گفتگو کرو۔ اور نویں وصیت، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ اور 10ویں وصیت فرمایا کہ میرے سیدھے راستے پر چلو، اور جو گمراہی کے راستے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے، ان کے اوپر نہ چلنا، ورنہ وہ گمراہی کے راستے تمہیں میری سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے اور دور کر دیں گے۔ اور پھر اس سورت کے اختتام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی توحید کے اوپر مبنی ملت کا ذکر ہوا، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، بلکہ ہمارا جینا مرنا، زندگی موت، یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ خالصتاً ایک انسان اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارے، غیر اللہ کے لیے اس کی زندگی کے اندر نہ وقت ہو اور نہ ہی اس کی زندگی کے اندر کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے سورت الاعراف کی ابتدائی 87 آیات۔ اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے، بنیادی موضوع، وہ قیامت کے دن کو ثابت کرنا ہے، اور اس دن لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، یعنی جو نیک تھے، ایمان والے تھے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جو کافر تھے، برے اعمال کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ بڑا تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے، اور اس کے لیے 5 قوموں کے قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں، جن کے بارے میں آگے آئے گا۔ اور اس سورت کے اندر، یعنی سورت کے شروع میں ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور اس سورت کے اندر، یعنی آگے جب 9واں پارہ شروع ہوگا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان کا قصہ اور ان کے حالات اور واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر آئے گا۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعض مقاصد، ایک مقصد تو یہ بیان کیا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ایک مقصد یہ کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ مقاصد ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کی اتباع کا حکم دیا، اور اس کے سوا لوگ جس چیز کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں اس کی پیروی سے منع کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ اے لوگو، اس کتاب کی وجہ سے تمہارے سینوں کے اندر کوئی تنگی اور گھٹن نہیں ہونی چاہیے، یا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو، قرآن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اور نہ ہی اسی طرح سے کسی مسلمان کے دل کے اندر، سینے کے اندر قرآن کی وجہ سے گھٹن اور تنگی ہو، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جو قرآن کو پڑھا ہوا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، اس کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے حافظ کہیں گے، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے، لوگ عجیب باتیں کریں گے، کوئی مولوی کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی کس طرح سے پکار رہا ہے، اس طرح کی چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے لوگوں کو ترقی دینے کے لیے، بلندی دینے کے لیے، اور عزت اور مقام اور شان اور مرتبہ دینے کے لیے۔ شان اور مرتبہ لوگوں سے نہیں ملے گا،
اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ اس لیے کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے سینے میں قرآن کے بارے میں، اور نہ ہی قرآن کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال جو کیا جائے گا، رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کی امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا، تمام سے سوال ہونے والا ہے، سب کا محاسبہ ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے وزن کیے جانے کا ذکر کیا ہے، جن کے اعمال یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، فرشتوں کو حکم کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کا سجدے سے انکار، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے پارے کے اندر گزر چکی ہے۔ تو یہ پورا ذکر ہوا، اور یہاں پر اللہ نے بہت ساری ایسی باتیں ذکر کی ہیں کہ شیطان نے کیسے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا، اور اسی طرح سے ان کو پھسلایا، اور ان کو اس درخت کا پھل کھانے کی دعوت دی اور وسوسے ڈالے، اور اسی طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں اس پھل کے کھانے کے فائدے بتائے۔ فائدہ یہ بتایا کہ آپ اگر اس پھل کو کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، یعنی آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اسی طرح سے یہاں سے پھر نکالے نہیں جائے گے۔ تو یہ اس طرح سے اس نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت آدم اور حوا کو بہکایا، اور جس کے نتیجے میں وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے جو مختلف حربے ہیں ان میں سے دو حربے بڑے اہم ہیں، بہکانے کے دو حربے بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے وسوسہ ڈالنا، دل کے اندر برائی، شر اور فتنے کا خیال پیدا کرنا، اور پھر انسان کے لیے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اس کے فائدے بیان کرنا، گناہ کرنے کے فائدے بیان کرنا، اور گناہ چھوڑنے کے نقصانات اس کو بتانا۔ تو یہ شیطان کا بڑا مؤثر حربہ ہے، اور اس حربے کے اندر، اس جال کے اندر اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، اور اسی طرح سے ہر طرف سے آؤں گا، اور آپ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یہ دو جو شیطان کے جال ہے اور اس کے حملہ کرنے کے طریقے ہیں، اس سے ایک مسلمان کو ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی یہاں پر ذکر کیا کہ لباس کی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے لباس جو اتارا ہے تمہارے لیے وہ تمہاری خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے سطر کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لباس اصل وہی ہے جو سطر کو ڈھانپے۔ تو جو سطر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں لباس نہیں ہے۔ اور تقویٰ کا جو لباس ہے اس کی ترغیب بھی یہاں پر دلائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ذکر کیا گیا کہ شیطان ابلیس حضرت آدم اور حوا ان کے کپڑے کھینچ رہا تھا، ان کے لباس کھینچ رہا تھا، تاکہ ان کی شرمگاہ کو، ان کے سطر کو ایک دوسرے پر ظاہر کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو انسان عریانی کی دعوت دیتا ہے، فیشن کے نام پر ہو یا کسی نام کے اوپر بھی، عورتوں کے لیے مختصر کپڑے پہننے کی، بے حیائی پر لباس پہننے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ ابلیس کا نمائندہ ہے اور شیطان والا کام کر رہا ہے۔ تو اپنی وہ ذمہ داری جو ہے نا بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، عریانی، بے حیائی، فحاشی، اور اسی طرح سے بے لباس کرنا، لباس کو مختصر کرنا، سطر ظاہر ہوں، اور اسی طرح سے بے لباس کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے، تو یہ اسی کے کام ہے اور یہ اسی کا فتنہ ہے۔ تو اس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان اس قسم کے معاملات کے اندر نہ گفتگو کرے اور نہ کوئی ایک لفظ لکھے، بلکہ سطر، حیا اور اسی طرح سے پردہ داری، یہ چیزیں بندہ اختیار بھی کرے، مرد عورت دونوں اس کو اختیار بھی کرے، اور اسی کی طرف مرد عورت کو دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے اور اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنے والے، تو ان کے لیے جہنم ہوگی، ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ ہوگی، یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ اور جو فلاح پانے والے ہیں یعنی جنتی، ان کے لیے کون کون سے کیسے انعامات ہوں گے وہ بھی ذکر ہوا۔ جنتی جہنمی آپس میں جو مکالمہ اور گفتگو کریں گے اس کا ذکر بھی ہوا، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں وہ کچھ دو، اس میں سے کچھ دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یا ہمارے اوپر پانی ہی کچھ ڈال دو۔ تو یہ بھی وہاں پر ذکر ہوا۔ اصحاب الاعراف کا ذکر ہوا ہے،
اور اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان، یعنی دونوں جنتی اور جہنمی دونوں دکھائے جائیں گے۔ جنتی دیکھیں گے تو ان کا دل چاہے گا وہ جنت پہ داخل ہو جائے، جہنمیوں کی طرف وہ دیکھیں گے تو وہ اس سے پناہ مانگیں گے، اور بعض اہل علم کے نزدیک بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اعراف کا ذکر بھی ہوا ہے، یہاں پر جہنمی اور کافر لوگوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا نے انہیں دھوکے فریب کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ دنیا کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، نام کا ان کا دین ہوتا ہے، کھیل تماشا، لہو و لعب اپنے دین کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ آج کل دنیا کے فریب کے اندر آئے ہوئے بہت سارے مسلمانوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد 5 نبی اور ان کی قوموں کا قصہ ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دی، قوم نے جھٹلایا، انجام یہ ہوا کہ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ہے، ان کو بھی ان کے نبی نے خالص دعوت دی، توحید کی، اللہ کے نامات کو یاد کرنے کی دعوت دی، قوم نے انہیں بیوقوف اور جھوٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، عذاب کا مطالبہ کیا اور ان کے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا قصہ قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی توحید کی، اور اسی طرح سے انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا اونٹنی کی شکل میں، وہ بھی ان کو دیا گیا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا جس سے وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کا قصہ ذکر ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک برائی شروع کی دنیا کے اندر، اور وہ ہے مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ اس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ملامت کیا، ان کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی تھی اور تم نے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو قوم نے یہ جواب دیا کہ ان کو بستی سے ہی نکال دو، یہ بڑے پاک اور صاف بنے پھرتے ہیں، تو یہ ان کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، اور اسی طرح سے یہ ان کو کہا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو غیر فطری عمل کے اندر مبتلا لوگ تھے، مردوں سے برائی کرنے والے، جسے قوم لوط والا فعل کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو آج کی مہذب اقوام، یورپی جو اقوام ہے، مہذب اقوام جو سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے اس غیر فطری فطرت سے بغاوت جو فعل ہے اس کو بنیادی حق قرار دیا ہوا ہے اور اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک کے اندر اس کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور آخری قصہ جو اس پارے کے اندر بیان ہوا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی کہ ان کی قوم کے اندر جو ایک خاص برائی تھی، توحید کی دعوت بھی دی، خاص برائی جو تھی ماپ تول کے اندر کمی کرنا، اور جو حق کو قبول کرنے والے ایمان لانے والے تھے ان کو ڈانٹنا، ان کو دھمکیاں دینا، اور جو اللہ کا راستہ تھا، حق تھا، دین تھا، اس کے اندر ٹیڑھ پن اور اسی طرح سے اعتراض تلاش کرنا تاکہ لوگوں کو روکا جا سکے، تو یہ ان کے معاملات تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور ان چیزوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں، سچے دین کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روک سکیں۔ تو آگے اس قوم کا کیا انجام ہوا، یہ اگلا جو پارہ ہوگا، 9واں پارہ، اس کے شروع کے اندر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔